بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے بڑی جنگ کی تیاری کا اعلان کر دیا۔ فرانس کی وزارت صحت نے ہسپتالوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ مارچ 2026 تک ممکنہ بڑے پیمانے پر تنازع کے لیے تیار رہیں، جس میں ہزاروں زخمی فوجیوں کی دیکھ بھال کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ ہدایات ایک لیک ہونے والے خط کے ذریعے سامنے آئی جو 18 جولائی 2025 کو علاقائی صحت ایجنسیوں کو بھیجا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ہسپتالوں کو 10 سے 180 دنوں کے اندر 10,000 سے 50,000 زخمی فوجیوں کو سنبھالنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ تیاری نہ صرف فرانسیسی فوجیوں بلکہ نیٹو اتحادیوں کے زخمیوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ فرانس کو تنازع کے دوران ایک اہم میڈیکل ہب کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ وزارت صحت نے ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور ٹرین اسٹیشنوں کے قریب عارضی میڈیکل سینٹر قائم کرنے کی تجاویز بھی دے رکھی ہیں تاکہ غیر ملکی فوجیوں کو ان کے وطن واپس بھیجا جا سکے۔ یہ حکم نامہ روس اور نیٹو کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر سامنے آیا، جہاں یورپ میں تیسری عالمی جنگ کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ فرانسیسی حکام نے شہریوں کے لیے ایک 20 صفحات پر مشتمل بقا گائیڈ بھی جاری کی ہے، جس میں پانی، خشک خوراک، بیٹریاں، ٹارچ، پین کلرز، پٹیوں اور دیگر ضروری اشیاء ذخیرہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ گائیڈ نیوکلیر حملوں اور دیگر ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ دوسری جانب لیک ہونے والی دستاویزات میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ روس مبینہ طور پر اپنے جدید ہتھیاروں جیسے کہ بریوسنک کروز میزائلوں کی تیاری کر رہا ہے، جو یورپ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شنگھائی تعاون تنظیم کے حالیہ اجلاس میں روس، چین اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت نے یورپی رہنماؤں کی تشویش کو بڑھا دیا ہے۔ خاص طور پر بھارت میں روس کے ساتھ مل کر S-500 میزائل سسٹم کی تیاری کے بارے میں خدشات ہیں، جو نیٹو کے لیے ایک نیا چیلنج ہو سکتا ہے۔ فرانسیسی وزیر صحت نے ان ہدایات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہنگامی حالات کے لیے عوامی تیاری کا حصہ ہیں، نہ کہ کسی مخصوص خطرے کا جواب۔ تاہم نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے خبردار کیا ہے کہ روس 5 سال کے اندر نیٹو پر حملہ کر سکتا ہے، جس سے یورپ میں جنگی تیاریوں کی فوری ضرورت بڑھ گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ 22 ستمبر کو نیو یارک میں 2 ریاستی حل کانفرنس کی مشترکہ صدارت کریں گے ایمانوئل میکرون۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کے ولی عہد سے بات کی ہے۔ وہ دونوں مل کر 22 ستمبر کو نیو یارک میں 2 ریاستی حل کانفرنس کے مشترکہ صدارت کریں گے۔ صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے فلسطینی حکام کو ویزا جاری نہ کرنا ناقابل قبول ہے۔ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے اور میزبان ملک معاہدے کے تحت فلسطینی نمائندگی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہمارا مقصد 2 ریاستی حل کے لیے وسیع ترین بین الاقوامی حمایت حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہی اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کی جائز امنگوں کو پورا کرنے کا واحد راستہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس مقصد کے لیے مستقل جنگ بندی، تمام یرغمالیوں کی رہائی، غزہ کے لیے بڑے پیمانے پر انسانی امداد کی فراہمی اور غزہ میں ایک استحکام مشن کی تعیناتی ضروری ہے۔ صدر میکرون نے یہ بھی کہا کہ ہم اس بات کو بھی یقینی بنانے پر کام کر رہے ہیں کہ حماس کو غیر مسلح کر کے غزہ کی گورننس سے باہر کیا جائے، فلسطینی اتھارٹی کو اصلاحات کے ذریعے مضبوط بنایا جائے اور غزہ کی مکمل تعمیر نو کی جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی دباؤ کے باوجود روس بھارت میں مزید S-400 میزائل سسٹمز کے لیے بات چیت۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی اور روسی دارالحکومت ماسکو کے درمیان دفاعی تعاون ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گیا۔ روسی خبرساں ایجنسی تاس کے مطابق روسی فیڈرل سروس فار ملٹری ٹیکنیکل کوآپریشن کے سربراہ نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت پہلے ہی S-400 فضائی دفاعی نظام استعمال کر رہا ہے اور اس کی مزید ترسیل کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی اور بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے 2018 میں روس کے ساتھ $5.5 ارب مالیت کے معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت بھارت کو 5 S-400 سسٹمز فراہم کیے جانے تھے۔ یہ معاہدہ بنیادی طور پر چین کی بڑھتی ہوئی عسکری طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا
تاہم اس کی فراہمی میں بار بار تاخیر ہوئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس بھارت کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کے تحت اب بھارت کو آخری 2 یونٹس 2026 اور 2027 میں ملنے کا امکان ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کے سینکڑوں ریزرو فوجیوں کا ڈیوٹی پر جانے سے انکار۔ اسرائیل کے غزہ میں فوجی آپریشن بڑھانے کے منصوبے کے باعث سینکڑوں ریزرو فوجیوں نے ڈیوٹی پر جانے سے انکار کر دیا، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا حماس کے خلاف جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ جو غزہ میں شروع ہوا اسے وہیں ختم ہونا چاہیے۔ جنگ کے دوران مشکل فیصلے کیے، قوم نے ہمارا ساتھ دیا۔ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کو مکمل فتح کی طرف لے جا رہے ہیں۔ غزہ سٹی میں آپریشن کے لیے ریزرو فوجی طلب کر لیے۔ لبنان، شامی حکومت اور یمنی حوثیوں پر کامیاب ضربیں لگائیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق 10,000 ریزرو فوجیوں نے کہا کہ نیتن یاہو کی غیر قانونی جنگ میں شامل ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا کی فوج نے کرسک علاقے کو آزاد کروانے میں مدد کی۔ روسی صدر چین میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی ملاقات ہوئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر روسی صدر نے کہا کہ روس اور شمالی کوریا کے دوستانہ تعلقات ہیں۔ شمالی کوریا کی فوج نے کرسک علاقے کو آزاد کروانے میں مدد کی۔ روسی صدر نے کہا شمالی کوریا کے فوجیوں نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ روس اور شمالی کوریا ایک ساتھ جدید نازیزم کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اس موقع پر کم جونگ ان نے کہا ہمارے تعلقات تمام شعبوں میں ترقی کر رہے ہیں۔ بطور بھائی روس کی ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہوں۔ 2024 کے جون کے معاہدے کے تحت تعاون مضبوط ہوا۔ کم جونگ ان نے مزید کہا کہ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے سخت محنت کرنی چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس کو شکست دیے بغیر جنگ ختم نہیں ہوگی۔ اسرائیلی آرمی چیف کا 2 ٹوک پیغام۔ اسرائیلی آرمی چیف ایال زمیر کا کہنا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کو شکست دیے بغیر جنگ ختم نہیں ہوگی۔ ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو اور IDF کے چیف آف اسٹاف ایال زمیر نے حماس کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کیا، جبکہ اسرائیل نے غزہ شہر پر قبضے کے لیے ہزاروں ریزرو فوجیوں کو طلب کر لیا۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ جنگ اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر نے فوجیوں کو بتایا کہ غزہ سٹی مہم پہلے ہی آگے بڑھ رہی ہے۔ اس آپریشن کو تیز اور وسیع کیا جائے گا اور یہ کہ IDF حماس کی مکمل شکست سے کم کسی چیز کو قبول نہیں کرے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنگ عظیم دوم میں جاپان کے خلاف فتح، چین میں تاریخ کی سب سے بڑی فوجی پریڈ۔ بیجنگ میں منعقد ہونے والی تقریب میں جنگ عظیم دوم میں ہلاک فوجیوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ تقریب میں چینی ترانے کی فوجی دھنوں پر گونج توپوں کی سلامی دی گئی۔ پریڈ میں چین کے جدید ترین بری، بحری اور فضائی فورسز کے لیے تیار نئے ہتھیاروں کی بھی نمائش کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت 26 عالمی رہنما تقریب میں شریک ہوئے۔ پریڈ کے مہمان خصوصی روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان تھے۔ جاپان کے خلاف جنگ لڑنے والے چین کے ریٹائرڈ فوجی بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے دنیا بھر سے آئے عالمی رہنماؤں کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ انسانیت کو آج جنگ یا امن میں سے ایک کو چننا ہوگا۔ چینی عوام تاریخ کے درست رخ پر کھڑے ہیں، چین کو ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ چینی قوم نے عظیم قربانیاں دے کر فتح حاصل کی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے امن کے تحفظ کے لیے کام کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کیلیفورنیا میں نیشنل گارڈز کی تعیناتی پر پابندی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو واضح طور پر حکم دیا ہے کہ وہ ریاست کی اجازت کے بغیر نیشنل گارڈز کو کیلیفورنیا میں تعینات نہیں کرے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ریاستی خود مختاری کا احترام ضروری ہے اور وفاقی حکومت کا یہ اقدام آئینی اختیارات سے تجاوز تصور کیا جائے گا۔ جج نے قرار دیا کہ قانون نافذ کرنے کے لیے نیشنل گارڈز کی تعیناتی صرف ہنگامی صورتحال میں اور ریاستی حکومت کی درخواست پر ہی کی جا سکتی ہے۔ کیلیفورنیا حکومت نے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی مداخلت ناقابل قبول ہے اور یہ اقدام ریاست کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اس فیصلے پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔
ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.